اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الانعام 6 نمبر آیت نمبر 91 سے 121۔ اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے لے کر موسیٰ آئے تھے؟ وہ روشنی تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے، جسے تم نے ورق ورق کر رکھا ہے۔ کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ باتیں سکھائی جنہیں نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو کہ اللہ نے اتاری، پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی کجب ہنسیوں کو سمواد میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس میں پہلے ہیں، اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وہی ایشوریہ وانی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی ہو، اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا۔ اور کاش تم اس وقت دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر گھمنڈ کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تمہیں دیا تھا سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے ورچسو والے کا، بڑے علم والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل ترک کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم سب تہ دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آس پاس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بنا جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تراشی۔ پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا مجید اتپتی کرتا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بھی اور بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ چکی ہے، پس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔
اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا، اور تاکہ ہم اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وہی پرکاشنا کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگراں سنرکشک نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر مختار سادگار ہو، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ ان کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شریر دشت آدمیوں اور شریر جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، پس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر لوگ پر یقین نہیں کرتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں، اور تمہارے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں اٹکل باتیں کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور خوب جانتا ہے انہیں جو راہ پائے ہوئے ہیں۔ پس کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ حالانکہ خدا نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جنہیں اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والے کو۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں جلد بدلہ مل جائے گا اس کا جو وہ کر رہے تھے، اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ بے حکمی ہے، اور شیاطین الکا سمپریشت کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک بہودیو وادی ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔